صحیح. لڑکی کے لیے آپ کے لیکچر میں ولی کی شرط ضروری ہے, ولی کی رضامندی. میرے لیکچر میں نہیں ہے, نہیں, جو آپ کا موقف ہے وہ تو ہے نا, تو لیکن غامدی صاحب کا تو خیر نہیں ہے نا. لیکن جو اگر یہ قرآن و سنت کے مترادف ہے تو ہمارے یہاں جو عدالتوں میں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں, یہ کیا غلط ہے نا جی؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ فقہ حنفی فیکٹر لگ گیا ہوا نا ادھر, چونکہ یہاں زیادہ تر حنفی ہیں, انہوں نے فقہ حنفی کو لاگو کیا ہوا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں آئین ہمارا قرآن سنت کے بالکل مطابق ہے ساری چیزیں. نہیں, قرآن وہ تو بریلوی دیوبندی تو کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اس طرح کی تو کئی اور قدغن بھی نکل آئیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں حنفیوں کے لیے پہلے پھکی دے دیتا ہوں. حنفیوں کا یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کی نوک پہ آپ طلاق دلوا سکتے ہیں. اگر طلاق اس طرح کسی نے دے دی, اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. جبکہ سورۃ النحل پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کسی پہ زندگی موت کی کشمکش ہو اور وہ کلمہ کفر بھی بک دے جان بچانے کے لیے, اور دل میں ایمان رکھتا ہو, تو اس کا ایمان نہیں جائے گا. ایمان نہیں جائے گا, زنانی ڈر جائے گی, انہوں کا کہنا ہے. اچھا, اس کا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی تھی مسئلہ 123 میں, کہ ان کے سارے مولویوں کو پکڑا جائے, گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنا کے نا طلاق دلوائی جائے, اس کے بعد ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھائی جائے. یہ میں صرف فارغ جوک کہہ رہا ہوں یہ بات. پھر ہم سے پوچھیں گے فقہ حنفی کا اونٹ زرانیاں چھڑ دو تسی فقہ حنفی کے مسئلے پیچھے, تو کہنے کے نہیں جی نہیں, ہم اس مسئلے سے رجوع کرتے ہیں. یہ مسئلہ پریکٹیکلی نہیں ہے. امام مالک اسی مسئلے کے گیس کھڑے ہوئے تھے, تو حنفیوں نے ان کو یعنی یہ کوڑے پڑوائے تھے اور ان کو شولڈر توڑوائے تھے. قاضی ابو یوسف نے, جسے آپ امام ابو یوسف کہتے ہیں, تو اسی مسئلے کے اوپر امام مالک نے اختلاف کیا تھا نا, کہ بھئی گن پوائنٹ پہ کیسے طلاق ہو جائے گی جب ایمان نہیں جاتا کسی کا, تو آپ کسی سے زبردستی اس کی, اس وقت لوگ یہی کرتے تھے, حکمران لوگوں کی بیویاں پسند آئی ہیں تو زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے. تو یہ مسئلہ اس طرح کے غلط تو یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. اچھا, ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے, انہوں نے کورٹ میرج کر لی, لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار ان کا حق ہے. لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میں قیادت سے ایسی لتا باندھ دیں گے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انسٹنکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو, آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. لہٰذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے. اور یہ ولی کی اجازت والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے, اگر کوئی بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے, وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنا نکاح کر لے, اس کے لیے اجازت دی گئی. اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے, مدخول ہے جو. اور دوسری جو عورتیں ہیں, ظاہر ہے اب عورتوں کو کیا پتا ہے کہ عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی کوئی نہیں معاشرے میں. مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا, عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی نہیں ہے. ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جھانسا دے کے تو وہ جا رہے تو یہ جا. جی, فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے ولی کے بغیر نکاح. وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ 6 شرطیں. اصل میں امام حنیفہ کے نزدیک 6 شرطیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ولی کے بغیر بہرحال نکاح ہو جاتا ہے, لیکن فقہ حنفی میں 6 شرطیں لگائی ہیں, کیونکہ احناف نے ان حدیثوں کو بھی لیا ہے جس میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان حدیثوں کو بھی ویلیو دی ہے. تو ان حدیثوں کی یہی جواب ہے, کیونکہ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کفوف میں ہو جائے گا اور غیر کفوف میں نہیں ہوگا. تو فتویٰ اسی پر ہے فقہ حنفی میں کہ 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو تو بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا, اور اگر ہم پلہ نہیں ہے تو پھر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ 6 چیزیں ہیں, حسب ہے, اس کا نسب ہے, اس کی مالداری ہے, اس کی دینداری ہے, اس کا پیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. اور اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور جس کے باپ دادا پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں, تو ان دونوں میں فرق, کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا اس بات کا امکان ہے کہ ابھی اسلام اس میں راسخ نہ ہوا ہو, اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو اس میں ولی کی پرمیشن ضروری ہے عورت کو. یہ نہیں کہ اس نو مسلم سے نکاح حرام ہے, بلکہ باپ کی اجازت لینا وہ اس لیے ضروری ہے. وہ چیک کرے گا کہ بھائی یہ اسلام اس میں صحیح معنوں میں داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اسلام میں پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو باپ کی پرمیشن اس میں کیا ہے ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. اصل ہے کہ ہم پلہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ذہین عورت کا کفو ایک مکھنچو نہیں ہے. ایک آدمی مکھنچو ہے, جب بات کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو چپ رہتا زیادہ اچھا تھا.
تو وہ ایک ذہین عورت کا کفو نہیں ہے. ایک بہت ایجوکیٹڈ خاندانی لڑکی ہے اور ایک 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. 8ویں سے کیا ہے؟ بھاگا ہوا ہے. کبھی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کبھی پائپ کے نیچے گھسا ہوا ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ایک ہیروئن چی گانا گا رہا تھا, منہ میں پائپ رکھ کے, اس میں ہیروئن تھی اور خود برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار کیا خدا کی قدرت ہے, میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی پائپ ہے. تو یہ کیا کسی ڈاکٹر لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے؟ تو 6 تو سلیکٹڈ چیزیں, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عرف متعین کرتا ہے. تو جوڑ کی شادی, اس کو آسان لفظ کیا ہے؟ جوڑ کا رشتہ ہو. سمجھتے ہیں؟ اچھا, کمال کی بات ہے کہ شریعت نے ایج ڈفرینس کو جوڑ میں شامل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے جوڑ کا رشتہ ہو, بے شک عمر اس کی زیادہ ہو, یہ اس 9 عمر سے اچھا ہے جو جوڑ کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایج ڈفرینس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مکھنچو سے کر دیں گے 18 سال کا ہو, صحیح ہے نا, مکھنچو ہو لیکن کوئی ایجوکیٹڈ ہو, عمر تھوڑی زیادہ ہو, اس سے نہیں کر رہے. تو شریعت نے ایج سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ اس کی ایبیلٹی, اس کی قابلیت کو زیادہ فوکس. کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 مرتبہ فرمایا, جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں. اس میں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر دیتے ہیں, تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے. یعنی بعض کا ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے, اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا. تو یہ خواہش اچھی ہے, لیکن کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی, نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو, ولی سے مراد باپ ہے, باپ نہیں ہے, چاچا ہے, بڑا بھائی ہے, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو. یہ نہیں ہے کہ تم ولی کی حیثیت میں نکاح کر دو, لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ میرا کس سے نکاح ہو رہا. لڑکی کی رضامندی بھی دیکھو, اس کو بتلاؤ. یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے ہیں, وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا نکاح ولی کے بغیر کسی لڑکی نے کر لیا تو اب یہ اس کا زنا شمار ہوگا, اس پر حد جاری ہوگی یا نکاح ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حد تو نہیں ہوگی کہ نکاح تو اس نے کیا ہے نا, کوئی غلطی کی ہے, ایک حدیث کی مخالفت کی ہے, لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا, بلوغ دیا, اسے خود قبول کیا ہے, لہذا اس کو حد نہ مارو, لیکن کہو کہ نکاح ختم کرے, ولی کے منشے سے دوبارہ کرے. لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, وہ زنا ہوگا. اگر کوئی ایسا کرے اس کو رجم کر دو. تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کریں. والدین کی علم میں لائے بغیر نکاح, اس طرح کے نکاح کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
یہ ولی کی اجازت والدین کے علم میں لانا یہ چیزیں خوبی کی چیزیں ہیں اور ضرور ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھی معاشرت، اچھی تہذیب اسی کا تقاضا کرتی ہے. لیکن نکاح کی شرط صرف یہ ہے کہ وہ علانیہ ہو، یعنی کوئی خفیہ کام نہیں ہو سکتا، علانیہ ہونا چاہیے. اور اس جذبے سے ہونا چاہیے کہ اگر حالات سازگار ہوں گے، ہم یہاں نکاح کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں گے. البتہ یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار نہ ہو، ممکن ہے کہ لے جانا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں طلاق کی گنجائش موجود ہوتی ہے، علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح علانیہ قاعدے کے مطابق کسی کو دھوکہ دیے بغیر نکاح کرنا چاہیے. نکاح ایک مقدس ادارے کو قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے، ان کے حقوق. یہ کہتے ہیں ایک لڑکی نے شرعی نکاح کیا، یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں والدین کی اجازت کے بغیر، ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ اور پھر اس نے بھاگ کر دوسری جگہ شادی کر لی اس کو چھوڑ کر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر عاقلہ بالغہ لڑکی ہو اور وہ کفو میں نکاح کرے، کفو کا مطلب ایسا لڑکا کہ جو اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے. اگر وہ اچھے خاندان کا ہے، اچھا پیشہ ہے اور شکل صورت کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ مذہب اسلام اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اپنا از خود نکاح شرعی طریقے سے کر سکتی ہے. لیکن یہ صرف شرعی حکم کے بیان تک ہے. ہم بچیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنے والدین کی مرضی اور اجازت سے کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح لڑکی کا از خود قدم اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب دار بات سمجھی جاتی ہے، اس کو شرافت اور شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے. اس لیے ایسا نہ کریں. لیکن اگر کوئی بچی کرتی ہے تو بہرحال اس نکاح کو ویلڈ مانا جائے گا اگر وہ کفو میں کرے گی. اور اگر غیر کفو میں کیا ہے، چرسی موالی سے نکاح کر لیا، آوارہ لڑکے سے نکاح کر لیا جو خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، تو فقہ حنفی کے مفتبی قول کے مطابق پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر چاہے ایجاب و قبول ہو جائے، چاہے دو گواہوں کی موجودگی میں، غیر کفو میں لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ دیکھی جائے، چاہے ویڈیو بنی چاہے کچھ، کہ اس نے کفو میں نکاح کیا تھا یا غیر کفو میں. اگر غیر کفو میں تھا تو پھر تو نکاح نہیں ہوا. پھر اس نے بھاگ کر دوسرا نکاح کر لیا، وہ بھی دیکھا جائے گا کفو میں ہے کہ غیر کفو میں. غیر کفو میں وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس کا حکم شرع ہے. اور اگر پہلا ہی نکاح اس کا پہلے نکاح کفو کے اندر تھا تو بہرحال ہو گیا، چاہے ویڈیو بنتی نہ بنتی. اب اس نے دوسرا نکاح کیا تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ نکاح پہ. سید عائشہ بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت اور دو دیانتدار گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یعنی جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے، ایسے ہی دو گواہ ضروری ہیں. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے 7557 نمبر پر، گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی اچانک کسی تنہائی میں بیٹھ کے کہیں میں نے تمہیں قبول کیا، تم نے مجھے قبول کیا. یہ کوئی نکاح نہیں ہے. جب نکاح ہو یعنی یہ تعلق بن رہا ہے، اب یہ تعلق بنتے ہوئے وہ کون سی شرائط ہیں جس کے بعد نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ اس میں پہلی شرط فریقین کی رضامندی ہے. فریقین میں کون کون آتا ہے؟ دونوں کے والدین نہیں آتے، لڑکے اور لڑکی کے والدین. فریقین میں والدین بھی آتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی بھی آتے ہیں. فریقین کی رضامندی اور ولی کی رضامندی. ولی گارڈین ہے نا، باپ کے بعد اگر باپ نہیں ہے چچا ہے، یا اسی طرح سے چچا بھی نہیں ہے ماموں ہے، یا اسی طرح سے لڑکی کے بھائی اس پوزیشن پر ہیں، بڑے ہیں، تو وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں. سنن میں ہے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں. ترمذی کی روایت 1101 نمبر پر ہے. سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ سارے نکاح عمومی طور پر جو ہماری عدالتوں میں ہوتے ہیں بغیر ولی کے، تو رسول اللہ کا فرمان ہے لا نکاح، کوئی نکاح نہیں ہے الا بولی، ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا. سید عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. پھر اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے، یعنی کسی نے فرض کریں
कोर्ट मैरिज कर ली और लड़के और लड़की का ताल्लुक कायम हो गया, तो उस पर कामिल महर है, लड़का लड़की को महर देगा उसकी सोहबत के इव्ज। फिर अगर तनाजा है, झगड़ा है, तो उसका वली बादशाह है, यानी वक्त का बादशाह या जो अदालतें फैसला करती हैं। तो जिसका कोई वली नहीं, सुल्तान उसका वली है। तिरमिज़ी की 1102 नंबर रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई औरत किसी औरत का निकाह ना करे। औरत वली नहीं होती ना, गार्डियन नहीं होती, और ना कोई औरत खुद अपना निकाह करे, क्योंकि बदकार औरतें अपना निकाह खुद करती हैं। हमारी अदालतों में ये सिलसिला कितने बड़े पैमाने पे जारी है। रसूलुल्लाह ने ऐसी औरत को बदकार कहा है जो अपना निकाह खुद जाके कर लेती है। इब्न माजा की 1882 नंबर रिवायत।